بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام مد مقابل میں خوش آمدید۔ اور آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے 6 سپتمبر۔ اس کی بہت رچ ہسٹری ہے۔ 6 سپتمبر 1965 جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی، بھارت نے کسی اشتعال انگیزی کے بغیر، کسی اعلان کے بغیر پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اور یہ وہ عظیم الشان دن ہے ناظرین جب پاک افواج نے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر قائد کے اس دعوے کو سچ ثابت کر دیا کہ اس زمین پر کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ ناظرین، ہماری تینوں فورسز، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس نے ایک بے مثال، ایک تاریخی اور جرأت مندانہ کردار ادا کیا اور دشمن کو دندان شکن جوابات دیے۔ تینوں مسلح افواج کی اس کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی قوت پاکستان کی عوام تھی۔ پاکستان کے عوام میں بے انتہا جذبہ، یکجہتی، اخوت، یہ تمام تر چیزیں دیکھنے میں آئی۔ آج اس دن کی مناسبت سے ہم بات کریں گے کہ کیا اسپرٹ تھی اس وقت اور بھارت کے عزائم کیا تھے، اور دشمن سے کئی گنا سائز میں چھوٹے ہوتے ہوئے پاکستان نے ایک دندان شکن جواب دیا اور لاہور کے اوپر اسپیشلی جو بھارت کا خواب تھا کہ ہم وہاں پہ جشن منائیں گے، ان کا خواب چکنا چور کیا۔ یہ نئی جنریشن کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی لرننگز ہیں، بہت بڑے لیسنز ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے اور پاک فوج، نیوی اور ایئر فورس کے جوانوں اور افسروں نے اس مادر وطن کے دفاع کے لیے بہت قربانیاں دیں، چاہے 1948 ہو، 1965 ہو، 1971 ہو یا پھر کارگل کا محاذ ہو۔ اس اہم ترین موضوع پر اور اس سے جڑے ہوئے نکات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو انتہائی اہم شخصیات اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، دونوں وار ویٹرنز ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب، جو 1965 1971 کی وارز میں باقاعدہ طور پر شریک رہے، اور ان کے کریڈٹس میں پاکستان نیوی کے بہت بڑے مارکے جاتے ہیں۔ وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد نذیر صاحب۔ خالد نذیر صاحب کا ایک رچ ایکسپیرینس ہے پاکستان آرمی میں، اور ان کو وار کا جو کریڈٹ ہے ان کے پروفائل میں وہ کارگل وار ہے۔ وہاں پر ان کی زیر کمان جو یونٹ تھی اس نے انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ جو ہے وطن عزیز کا دفاع کیا، پاک سرزمین کا دفاع کیا، اور اس کے نتیجے میں دو نشان حیدر، دو جوانوں کو، یعنی ہماری فوج کے دو شہیدوں کو دو نشان حیدر بھی ملے، اور انتہائی منجے ہوئے سابق ملٹری آفیسر ہیں اور ایس ایس جی کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ جی، تو بریگیڈیئر خالد نذیر صاحب، اس تاریخی موقع پہ تاریخی پروگرام میں خوش آمدید۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، ہم آپ کو آج 6 سپتمبر کی مناسبت سے ایک بہت دل گرما دینے والا آئیس پی آر کی جانب سے جو سانگ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب، کیا جذبہ تھا؟ پاکستان ایک نوزائیدہ ریاست تھی، یعنی کچھ برس ہوئے تھے، اور اس سے پہلے 1948 میں ہم نے دیکھا، اس وقت بھی بھارت نے جارحیت کی، تو کیا جذبہ تھا؟ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہماری ایئر فورس اتنی ایڈوانس نہیں تھی، نیوی کے پاس وسائل کم تھے، اور پاکستان آرمی تو یقینی طور پہ گراؤنڈ کے اوپر اس کی جو پیش قدمی اور اس کی جو لڑائی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں، جو سولجرز کا جوش و جذبہ تھا، تمام تر چیزیں تھیں، لیکن ٹیکنالوجی اتنی رچ نہیں تھی۔ وہ کون سے جذبات تھے، کون سی ہمت تھی، کون سا عزم تھا جس کی وجہ سے بھارت کو شکست فاش ہوئی؟ تھینک یو مدین صاحب۔ میں پارٹیشن کے وقت 12 سال کا تھا تو، اور 65 وار میں 30 ایئر اولڈ تھا، اور 71 میں 36، تو یہ تینوں پیریڈ میں بڑی اچھی طرح کور کر سکتا ہوں۔ وٹنس ہیں، بالکل میں وٹنس ہوں۔ ایک آپ جذبہ لیں جو ہمارے میں تھا 47 سے پہلے، ہم اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، اور جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ قائد اعظم کئی دفعہ آئے، ہم نے ان کو ملنے کی خواہش کی، میسج بھیجا، اور ان کا ایک میسج آیا کہ اگر میرے سے پیار و محبت ہے تو اسکول ختم کر کے مجھے ملنے آؤ۔ واہ، سکول ختم کر کے تاکہ تاکہ اسٹڈیز ڈسٹرب نہ یہ ہو۔ میں آپ کو بہت بتا رہا بڑی ہوں، بات۔ میرے ساتھ ہوا۔ جی، میں اسلامی اسکول جنگ میں تھا، وہ فیصل آباد آئے، ہم نے کہا جی چھٹی کرنی ہے، ماسٹروں کو اپنا شور شور مچایا، تو قائد اعظم کا میسج آیا تھرو کہ نہیں بیٹو، بچوں آپ اپنا کلاس روم ختم کریں، پھر آئے۔
تو ایک تو یہ فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے. لیڈرشپ ہم گئے بالکل ٹھیک ٹھاک اسکول وغیرہ, ڈونٹ ویسٹ. اب 65 وار میں آئی واز 30 ایئر اولڈ, میں غازی سبمرین کا سیکنڈ ان کمان تھا. اینڈ میں بالکل آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں کہ جو قوم کا جذبہ تھا اس نے ہماری اتنی ہمت بڑھائی. قوم کا جذبہ جو تھا, قوم کا جذبہ موٹیویشنل تھا بہت. موٹیویشن. خواہ یہ نور جہاں کے گانے ہوں, شکیل احمد کی خبریں ہوں. واہ, ریڈیو شکیل پاکستان. احمد مجھے آج تک یاد ہے, وہ ایسی خبریں پڑھتا تھا کہ ایئر فورس نے وہاں بمبارڈ کی کہ ہم سمجھتے کہ ہم بھی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. واہ واہ. تو یہ بہت جذبہ تھا. تو آپ میڈیا والے اس کو کبھی لاتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. لیکن یہ جو گانے تھے, یہ پروگرام تھے, نور جہاں, مہدی حسن, فلانا, شوکت علی, یہ فیچرز, ڈرامے, آرٹیکلز, مضامین. اور مجھے جو حیرت ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سارا پروڈیوس کیا ود ان 3-4 days. جنگ کا جنرلی یہ تھا کہ جنگ نہیں ہو گئی جب یہ آپریشن جبرالٹر ہوا, لیکن پھر پتہ لگا انہوں نے اٹیک کر دیا. یہ سارا کنٹینٹ 3-4 دن میں پروڈیوس ہوا. واہ. تو 6 سپٹمبر کو میں غازی سبمرین میں تھا اور ہم پہلے سیل کر گئے تھے. جی. تو پہلے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ there was a lot of coordination between the government servicing and the headquarters. کہ اگر نہ ہوتا تو غازی کیوں سیل کرتی پہلے. تو 6 سپٹمبر کو بالکل ہم بامبے کے باہر تھے. واہ. ہمیں کوڈ ورڈ آیا کہ آپ پیرسکوپ ڈیپتھ آ کے, ہم نے پریزیڈنٹ ایوب خان کی سپیچ سنی جو کہ اردو میں تھی. سب میرین میں سنی. ہاں, سبمرین میں تھوڑا سا ہم آگے, میرا ادھر نیچے تو نہیں ہوتا نا, تو پیرسکوپ 62 فیٹ پہ آگے انٹینا لگا کے ہم نے سپیچ سنی, کمال ہے. جو کہ بالکل اچھی بات ہے. وہ فوجی اردو میں تھی, ہونی بھی ایسی فوجی اردو میں تھی. فوجی اردو میں تھی. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا, پھر ہمیں جوش دلایا, سمپل پڑھا اور کہا کہ بالکل جناب گو فارورڈ اینڈ بیٹ دا اینمی. تو اس سے بڑا جذبہ ہم نے سب کو سنائی. بالکل, یہ بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں. اور 65 میں قوم کا جذبہ بھی بہت تھا. میں آپ کو چھوٹی سی انسٹنس بتاتا ہوں کہ اس وقت آئی واز نیولی میریڈ, آئی واز ایکسپیکٹنگ آور فرسٹ چائلڈ. میرے پاس فون شون کچھ نہیں تھا, تو میں بڑا گھبرایا ہوا. تو میں فون والے ڈی ایس کے پاس گیا سیلنگ سے پہلے. جیسے اس کو میں نے کہا کہ جی یہ پرابلم ہے, اور انہوں نے کہا ہے, میں کہ جی میں غازی میں ہوں. دہلی سے وہ اٹھا, اس نے دروازہ کھولا, اس نے کہا لیفٹنٹ صاحب آپ قوم کا دفاع کریں, ہم آپ کی بیگم اور فیملی کا دفاع کریں گے, فکر نہ کریں. واہ. میں جب 40 دن کے بعد واپس آیا, فون لگا ہوا, ڈیمانڈ نوٹس وہاں پڑا تھا کہ پیسے جمع کرا دیں. پیسے تو یہ ایک جذبہ تھا ہر طرف کا, بہت اچھا جذبہ تھا. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور اس جذبے نے ہم کو ریئلی کیری کیا. باقی بریگیڈیئر صاحب بتا دیں کہ جو بھی انہوں نے کیا, بٹ ایکسلنٹ. جی ہاں. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو اوپننگ میں نے جس میں قائد کا جو فرمان ہے وہ کوٹ کیا کہ کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹا سکتی, اس میں دیکھیں کہیں ہماری کامیابیاں ہیں, کہیں ناکامیاں ہیں, تمام چیزیں مکس اپ ہیں. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاک فوج نے قیام پاکستان سے تینوں ہماری مسلح افواج نے اب تک جوانوں افسروں نے مختلف محاذوں کے اوپر جام شہادت. لیکن یہ 1965 کا کچھ جذبہ بتائیے, اتنا بڑا اٹیک پاکستان کے اوپر کیا گیا, مختلف محاذوں کے اوپر بیک وقت کیا گیا, اور دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم پاکستان کو ڈھیر کر دیں گے اور پھر قبضہ کر لیں گے اور لاہور میں جشن منائیں گے. لیکن یہ تمام تر خواب, تمام تر اس کے ارادے, پلانز سب چکنا چور ہو گئے, چاہے وہ سیالکوٹ کا محاذ ہو, چاہے لاہور کے محاذ کے اوپر آگے فارورڈ پوزیشنز کے اوپر. تو کیا موٹیویشنل چیز تھی؟ جی سر, جو جنگ ہوتی ہے وہ تو قومیں لڑتی ہے سر. جی. ہم تو چھوٹے چھوٹے سیگے ہیں آرمی کے جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں بیٹل فیلڈ میں. جی. میں کلاس 4 میں پڑھتا تھا جب یہ 65 کی وار ہوئی تھی. جی. آئی ڈونٹ نو وہ کیا جذبہ تھا. پوری میں لاہور میں رہتا تھا اور پوری قوم جو ہے وہ لاہور میں یہ جو چوکس میں اور سڑک پر ارد گرد کھڑے ہوتے تھے. فوجی گاڑیاں جو جا رہی ہوتی تھی ان کا بڑے نعروں سے جواب دیتے تھے, حوصلہ بڑھاتے تھے. بہت حوصلہ بڑھتا تھا سر. اور وہ ایک جس قوم کو اس جذبے کی تائید حاصل ہو, میرا خیال ہے وہ ڈیفیٹ نہیں ہوتی ہے سر. دیٹ از وائی آپ اس کے بعد دیکھیے گا سر, ارسپیکٹو 1/5 کی تو ویسے ہی ہمارے میں ان کو برتری حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود جس بھی جنگ پر وہ گئے ہیں انہیں شکست ہوئی ہے. بیسیکلی
وہ موٹیویشن ہے, اور اس میں بڑا عنصر جو ہے وہ ہماری جو ہے مذہبی تربیت کا بھی ہے. جی بالکل, اس میں بڑا ایمان, جذبہ دیتا ہے سر, ایمان جو ہے. دیتا ہے. میں بھی آج کسی ایک شہید کی والدہ سے مل رہا تھا, وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی. شی ٹک می ٹو دی ڈرائنگ روم اینڈ شی شوڈ می, اس کے اوپر جو ہے لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب سے نیوی کے مارکوں کے بارے میں پوچھیں گے. جی ناظرین, پروگرام مد مقابل میں خوش آمدید, اور آج ہمارے مد مقابل دو اہم ترین وار ویٹرنز ہیں, بریگیڈیئر خالد نذیر صاحب ریٹائرڈ اور وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب. احمد تسنیم صاحب نیوی کی کریڈٹ میں بھی بہت بڑے بڑے مارکے 1965 میں, اور ایک دوارکا کا محاذ تھا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے تاکہ ہماری جو نئی جنریشن ہے انہیں پتہ چل سکے کہ نیوی بھی ایئر فورس اور آرمی کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ اس نے تھینک یو ویری وطن مچ کے دفاع میں بڑا اہم کردار ادا کیا. جی جیسے میں نے کہا کہ 65 میں 30 سال کا تھا, تو یہ جنہوں نے دوارکا کیا, تو اب میں بزرگ ہوں, جی تو جنہوں نے دوارکا کیا وہ میرے بزرگ تھے. واہ واہ, اور مجھے بڑی خوشی اور میرا ایک فرض ہے کہ جو میرے بزرگوں نے کیا اس کا ذکر ضرور کریں, اس کا ذکر میں اپنے جو میں نے کیا اس سے پہلے کروں. اس سے پہلے اور یہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو قوم اپنے بزرگوں کو اور تاریخ کو بھول جاتی ہے, تاریخ ان کو بھول جاتی ہے. بالکل جو ہمارے بزرگ ہیں جو چلے گئے ہیں ان کا آپ ضرور ذکر کریں. یہ دوارکا آپریشن جو ہے, دوارکا تقریباً 200 سے 225 نوٹیکل مائل کراچی سے ہے, اور یہ جو آپریشن تھا یہ پلان کیا گیا تھا ہمارے CNC نے, ایڈمرل اے آر خان, جو کہ ایک بہت جو ہی از آلسو فاؤنڈر آف سبمرین سروس, ان کے زمانے میں غازی آئی تھی, چیف آف نیول سٹاف وہ چیف اس کو CNC کہتے تھے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے پلان کیا, اور یہ بہت ڈیرنگ اور ہمت والا ہے کہ آپ جا کے دوارکا پہ 5 ٹیریٹوریل واٹر جو ہوتے ہیں 12 مائل ہوتے ہیں, اور یہ 5 میل تک جا کے انہوں نے 250 میل کور کر کے کیا. تو میرا فرض بنتا ہے کہ جو بزرگ تھے وہ سارے چلے گئے, ان کا نام لینا. CNC تو ایڈمرل اے آر خان تھے, کمانڈر پاکستان فلیٹ کمانڈور انور تھے, اور جن جہازوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا وہ بابر, خیبر, ڈھاکہ, بدر, جہانگیر, ٹیپو سلطان, شاہجہان, عالمگیر. ماشاء اللہ. اور ان کے جو کمانڈنگ افسر تھے وہ کیپٹن لودھی, کیپٹن حنیف, کیپٹن عزیز, کمانڈر ملک, کمانڈر حسین, کمانڈر امیر اسلم, کمانڈر شمسی اینڈ کمانڈر قادر. یہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے, بلکہ کیپٹن حنیف میرے ٹریننگ افسر تھے جب میں نے نیوی جوائن کی. تو آپ یہ تو واقعی بزرگ ہیں انہوں نے, اور انہوں نے بڑا ہمت کا کیا. رفلی یہ آپریشن ایسے ہوا کہ 6 بجے 7 تاریخ کو یہ ساری فورس ہماری اکٹھی ہوگی. 6 بجے 1800 6 PM یہ اکٹھی ہو گئی 120 نوٹیکل مائل فرام دوارکا. جی انڈیا نے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کیا. پھر جیسے 6 بجے سن سیٹ ہوا, سپٹمبر میں 6:15 قریب اندھیرا ہوا, انہوں نے فل سپیڈ کی, اور مڈ نائٹ کو یہ 5 میل 5.5 مائل ایگزیکٹلی دوارکا سے. تو میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیریٹوریل واٹر ہمارے 12 میل ہوتے ہیں, اس کے اندر داخل ہونا ہمت چاہیے, ہمت چاہیے واقعی. تو یہ وہی ہے نا جو بالکل کریکٹ اس پہ لگتا ہے کہ گھس کے 12 اپنی پانیوں کی حدود سے نکل کے. ہاں 5 میل جا کے. یہ ہمارے 7 جہاز تھے, انہوں نے ان کی گنز 4 سے 6 انچز گنز تھی, اور ہمارا ایمونیشن نیوی کا بہت ایکسپلوزو والا ہوتا ہے, تو انہوں نے 50 گولے برسائے, 350 گولے. آدھا گھنٹہ 45 منٹس کے بعد یہ اپنی پوزیشن پہ چلے گئے. کوئی اس کی کوئی ان کو ریزسٹنس نہیں ہوئی, کوئی تھوڑے بہت ہوائی جہاز آئے, کسی نے کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اس کے مقاصد 3 تھے. ایک تو یہ تھا کہ غازی سبمرین, میں غازی سبمرین میں تھا کی وجہ سے صرف انڈونیشیا کے پاس سبمرین تھی اور اس خطے میں کسی کے پاس سبمرین نہیں تھی. تو انڈین فلیٹ بالکل بندرگاہ کے اندر تھا, باہر آ ہی نہیں رہا تھا. بلکہ اس سے پہلے ہم نے پٹرول کیا تھا, ہم نے وکرم کو دیکھا, باقی جہازوں کو دیکھا, لیکن جیسے جنگ شروع ہوئی اندر سے. تو ایک یہ مقصد تھا کہ ان کو بمبارڈمنٹ کرے تاکہ کچھ تھوڑی بہت ان کو غیرت آئے اور یہ باہر نکلیں تاکہ غازی اٹیک کر سکے, جو کہ ہوا. دوسرا ایک اپنا مورال کہ میں نے گھس کے مارا, وائی ناٹ, مورال ہوتا کہ جا کے ان کی پٹائی کی, یہ بھی ٹھیک ہے. تھرڈ ایک ریڈار تھا جو انڈین ایئر فورس کے جہاز پاکستان ٹیریٹری کو اٹیک کرتے تھے ان کو گائیڈ کرتا تھا, وہ بھی
डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा था। तो इस जब ये हुआ तो फिर तकरीबन इसके कुछ इंडियन नेवी बाहर निकल आई। तो तकरीबन 21 सितंबर को गाजी में मैं था, एडमिरल लियाजी साहब कमांडिंग ऑफिसर थे, अल्लाह बख्शे वो चले गए। वो बहुत एक ब्रेव ऑफिसर थे, बहुत ही एग्रेसिव ऑफिसर थे, और मैं ईमानदारी से कहूँगा कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ठीक है जी, सीखा। और मेरी एक मॉरल करज है कि मैं उनको बताऊं कि मैंने आपसे सीखा, वो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा। और ख़ासकर ये एग्रेसिवनेस जो होती है, अदरवाइज फौज में भी वन प्लेस सेफ है, बट नहीं, सबमरीन में यू हैव टू बी एग्रेसिव। मैंने उनसे सीखा, वो भी जब हालत जंग हो। हाँ, जब को जंग, ठीक है। तो ये फिर 21 सितंबर को उनके 2 जहाज से हमने उन पर अटैक किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टॉर्पीडो थे, 4 टॉर्पीडो फायर किए, हिट हुआ। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टॉर्पीडो जो होते हैं कॉन्टेक्ट से हिट होते हैं, वो नीचे नहीं हिट होते, तो डैमेज करते हैं लेकिन सिंकिंग नहीं होती। तो जहाज़ डैमेज हुआ, उनके बाद बहुत अपनी बंदरगाह पोर्ट्स है, उन्होंने जाकर उसको किया। तो इसमें फिर एडमिरल लियाजी साहब को भी सितारा जरूरत मिला, तो मुझे भी सितारा जरूरत मिला। तो ये है हमारा 65 का जी। ब्रिगेडियर खालिद नज़ीर साहब, 1947 से हमने देखा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। और 48 का महाज हो, फिर 1965 हो, फिर 71 के अंदर तो बाकायदा ओपन मुदाखलत इंडिया की इस पाकिस्तान के अंदर थी, और उसमें जो है मुख्तलिफ आराएँ, मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन जो कुछ भी अब मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ, उसमें मैसिव इंडियन फुल फ्लेज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मिलिट्री इंटरफेरेंस थी। तो ये क्या वजह है कि हिंदुस्तान का माइंड सेट क्या है, और जब भी अटैक किए गए वो हिंदुस्तान की तरफ से किए गए? इन तमाम अगर हम अपनी इस जंगी हिस्ट्री का जायज़ा लें तो उनका माइंड सेट है क्या, पाकिस्तान का क्या करना चाहते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़? अभी फिर आपने लेटेस्ट अगर हम जाएं तो 2019 में जिस तरीके से वो पाकिस्तान की हदूद को फलांग के आए, और फिर अगले ही रोज़ फिर पाक फ़ज़ाइया ने जैसा दंदान शिकन जवाब दिया, तो हम पूरी तारीख़ में 75 साल तारीख़ में देख रहे हैं कि इश्तियाल अंगेज़ियाँ भारत की तरफ से हो रही हैं। जी, हमेशा जो है जितनी भी हुई हैं ज़्यादातर उनकी तरफ से हुई हैं, और इसमें 48 में देखिएगा हम तो तादाद के लिहाज से भी बहुत कम थे। हमारे जो हिस्से में जो जंगी साजो सामान आया वो 1/10 भी नहीं था जी, तकसीम के वक्त। और उसी के साथ हमारे अफवाज जो है लड़ी हैं, और बड़े अच्छे लड़ी हैं, और बड़े अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है। फिर उसके बाद 65 में भी वही तकरीबन रेशो थी। 65 के बाद 71 एक ऐसी वार गई जिसमें उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की जी, और प्रॉक्सीज थी, गुरिल्ला वॉरफेयर थी, स्पोर्ट थी जी, और उसको वो छुपाते रहे काफ़ी हद तक। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अपने मद्दे मुकाबले का बिल्कुल सही तरह मुकाबला किया है, और काफ़ी अच्छे जवाब दिए, जिससे कभी चाहे वो शबीर शरीफ हों या कोई और जगह है, इन्होंने जाकर अपना बहुत जवां मर्दी से रहे 71 की वॉर में भी जी। तो फिर आ जाते हैं बाद में कारगिल का जो ये उसमें तो माशाल्लाह पे कैक्टिव सोल्जर थे पूरे के पूरे, एक कमांड कर रहे थे एक यूनिट जी, उसका कुछ हवाल बताइए। मैं पहले जरा सियाचिन बताता हूं। हाँ जी, सियाचिन की सियाचिन एक अबैंडन्ड एरिया था। NJ 9842 पे जाके LOC खत्म हो जाती थी, आगे डिमार्केटिंग था, फॉरवर्ड पोजीशंस। So they came up, they occupied. They came and occupied it. पाकिस्तान की जब फोर्सेस गई हैं तो उस वक्त वो तकरीबन जो पासेस थे वो ऑक्यूपाई कर चुके हुए थे। अच्छा। तो वहाँ पर उन्हें काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो है जारहाना कार्रवाई जो है वो जारी रखी। इसी तरह एक उसी एरिया में LOC के साथ ही एक पोस्टी RF पोजेस पर उन्होंने वो कब्जा कर दिया था। तो कहने का मकसद ये है कि LOC के साथ थोड़ी बहुत जो है ऊंच नीच होती रही है, कभी वो आ जाते थे, कभी हम आ जाते थे। कागल के मुहाज पे हमें एक वो चीज़ दिखाई दी कि दुश्मन जो है वो पीछे हट गया है, तो वो एक मौका था कि हम उसको कैप्चर कर लेते और फिर उसका पाकिस्तान अपर पोजीशन में था स्ट्रेटेजिकली। वाह सब फिर आइएगा। मैं सिर्फ अपने
پیشہ ورانہ جو آپ کی وہ ہے. ہاں میں 12 NLI کمانڈ کر رہا تھا اور مجھے یاد ہے جب میں کبھی ان آفسرس کے پوسٹنگ آرڈر دیکھتا تھا تو وہ میرے ہی سائنڈ ہوئے ہوتے تھے بیکاز میں MS برانچ میں تھا, ملٹری سیکٹری برانچ میں, تو وہ کیپٹن شیر وغیرہ کے سارے پوسٹنگ آرڈر MS سے سائنڈ. تو مجھے ایگزیکٹ ان کا پتہ تھا, پروفائل ان کی اچھی طرح میں جانتا تھا. دے ور ویری گڈ آفسرس, بہت اچھی طرح اور بڑے جذبے کے ساتھ ادھر وہ گئے ہوئے تھے اور رہ رہے تھے. جب یہ ایکچوئل کاروائی آتی ہے تو اٹ از not even complete 12 NLI because 12 NLI کی کمنیاں پیچھے 2 ڈپلائڈ تھی, 2 آگے گئی ہوئی تھی اور ہمارے خلاف جو آ رہے تھے وہ تھا ایک ان کا, بلکہ 2 ماؤنٹین ڈویژن جو ہے, 2 ماؤنٹین بریگیڈ جو ہے وہ اٹیک کر رہے تھے. دونوں میں ایک میں 3 یونٹیں تھی, ایک میں 4 یونٹیں تھی اور ان کا تذکرہ انہوں نے بڑا کلیئرلی ایک کتاب میں لکھا ہے, اس کا نام ہے ارینج ٹو فار, امریندر سنگھ نے لکھی ہے. اس کے بعد جو کتابیں لکھی گئی اس میں کچھ اور کانوٹیشن ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن حقیقتاً اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کو پڑھ لیجئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا نہ تو ہمارے پاس سے کبھی ٹائیگر ہل ہمارے سے کبھی کیپچر ہوئی, اچھا ہم ادھر ہی تھے. ہم ادھر ہی. انڈینس کا پروپیگنڈا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ہر ایک چیز میں کاؤنٹر کرتے ہیں کہ یہ ہے. مثال کے طور پہ آج کل اکثر آتا ہے نیریٹو میں ٹویسٹنگ کرتے ہیں. بریگیڈیئر باجوہ اور something he says کہ I put off the jet into agreed because جو بہادر ہوتا ہے چاہے وہ کیپٹن گورنر شیر ہو چاہے وہ الگ جان ہو, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ they are the one who are mainly playing the engine ہوتا ہے. وہ اس تاریخی چٹ کا ذکر جس میں ان کی بہادری کا ذکر تھا. لیکن 4 ان کے پرم ویر چکر ہیں جبکہ 3 میرے ایریا میں ان کو پرم ویر چکر ملے ہیں. ان 4 کی سائٹیشنیں کیسے غلط ہوگی؟ اٹ از ریٹن, اٹ از ڈاکومنٹڈ. ان 4 کی وہ غلط تھی. ایک کو جو انہوں نے کہا جس کی ڈیتھ کے بعد اس کو دیا جا رہا ہے پرم ویر چکر, اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تو زندہ ہے. اسی طرح ایک اور تھا رائفل مین سنجے, ہی واز پروموٹڈ دین ہی واز ڈیموٹڈ آلسو. پھر یہ جو ہے کیپٹن وکرم جو ہے اس کی ڈیتھ انہوں نے کہا جی وہ تالو ننگ فیچر پہ اس کی کچھ اس کی انہوں نے کہا نہیں اس کی تو یہ 0.4875 کروں گی. جی تو اس جگہ تو غلطیاں وہ اپنا کور کر جاتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کتاب میں لکھی ہے. بیکاز اگر میں کچھ کہتا ہوں نا, میں کہتا ہوں جی 3/4 کا اٹیک جو ہے they were forced to withdraw, that is my connotation. اور آگے کہتا ہوں 4th-5th کا اٹیک their gallant attack finally failed, they couldn't capture the objective. The CEO decided to pull back. Everything is documented in this book, and this is not a normal book. It has the better accounts of the units which were attacked. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس ناہموار مساوت کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے. ایک 25 گنز کی فرق تھا, یعنی 25 batteries you to fire at me, 150 guns. They say they blasted Tiger Hill 30,000 rounds. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب سے جنگ کا مزید احوال جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, پروگرام مد مقابل میں خوش آمدید, اور آج ہم بات کر رہے ہیں یوم دفاع کی, اور یوم دفاع کے حوالے سے جو پاکستان کا جو پاکستان کی انتہائی بھرپور ڈیفنس ہسٹری ہے. وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب 1971 کی وار میں نیوی کا بہت بڑا مشن تھا ہنگور. کچھ مختصراً اس کے بارے میں بتائیے, دیکھنے والے اور اسپیشلی جو ینگر جنریشن ہے وہ جاننا چاہتی ہے یہ ہنگور مشن تھا کیا. ہنگور ایک فرینچ سبمرین تھی جس کا میں کمانڈنگ آفسر تھا, اور ہم ڈپلائڈ تھے آف بامبے نہیں, آف یہ گجرات کوسٹ. ٹھیک ہے جی, تو انڈین گجرات کوسٹ. یہ مودی کا گجرات جو ہے, مودی کا بات میں ہمیشہ کہتا ہوں مودی کا. اس کے بعد تھے تو انڈین بڑے کلیور تھے, وہ بہت شیلو واٹر میں, یہ کتھر اور کرپان اور ککری تو بہت شیلو واٹر میں تیرتے. بٹ آئی آلویز بلیو دیٹ لک فیورز دا بریو ہو ٹیک رسک. تو ہم نے رسک لیا, ہم نے شیلو واٹر میں جا کے ان کو اٹیک کیا. شیلو واٹرز میں جا کے اٹیک کیا. واہ. ہنگور سبمرین 100 میٹر سے کم نہیں جاتی, ہم 60 میٹر میں گئے. واہ. ٹیک رسک. پھر ہم نے رسک کیا, کرپان کا ٹورپیڈو مس ہو گیا. اللہ نے یہی لکھا تھا کہ اسکواڈرن کمانڈر کا جہاز جو تھا ککری
پھر اس کو سٹن شاٹ دیا جو کہ اس نیچے ایکسپلوڈ ہوا, جہاز جو ہے 120 سیکنڈ پہ ڈوب گیا. اینڈ دس از دا فرسٹ شپ سنک سن سیکنڈ ورلڈ وار, ریکارڈ ابھی تک ہے بائی یہ ڈیزل صاحب نے. سیکنڈ شپ جو سنک ہوا تھا وہ نیوکلیر سبمرین میں فاکلینڈ میں انگریزوں کا تھا, وہ بلگرانو. تو یہ بہت ہے. تو اس کے لیے پھر مجھے حکومت نے دوسرا ستارہ ضرورت دیا. دوسرا ستارہ, اور آئی ایم ویری گریٹفل کہ یہ میں نہیں کر سکتا تھا جب تک میرے آفسر, میری شپس کمپنی مجھے سپورٹ نہ کرتی پروفیشنلی ود اٹموسٹ لائلٹی اور ایمان اور ہمارے تقوی کے ساتھ. اب چونکہ لاسٹ سیگمنٹ ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں مستقبل میں پاکستان کے دفاع کو, کیپنگ ان مائنڈ اب ہمارے سیکیورٹی چیلنجز ملٹیپل ہیں, بہت چیزیں بدل گئی ہیں, سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں لیکن مختلف نوعیت کی ہیں. ایک کچھ پراکسیز ہیں, کچھ دہشت گردی کا ایک حملہ پاکستان کے اوپر جاری ہے, ہندوستان کی ریشہ دوانیاں اور اشتعال انگیزیاں بھی جاری ہیں. تو دفاع کو آپ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا دیکھتے ہیں؟ مدین صاحب, یہ دہشت گردی بہت اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. جی, میں اتنا کہوں گا کہ سب کو پتہ یہ کون کرا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کون کرا رہا ہے, پر کہتے نہیں ہے, تو میں بھی نہیں کہنا چاہتا. ٹھیک ہے جی, سب کو پتہ کون کرا رہا ہے. تو وہ ایک یہ 5th جنریشن 6th جنریشن وارفیئر ہے کہ میرا مطلب ہے, میں اس کی یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اسلام کے نام میں بنے ہیں تو جو ہمارا دشمن ہے بڑا کلیور, وہ کہتا ہے اسی کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو ڈیمورلائز کرے. تو یہ باہر سے ہے, تو ہمیں اپنا جذبہ سیکٹیرین وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں بالکل کہنا چاہتا ہوں 47 سے پہلے کوئی سیکٹیرین, ہماری بھی کمزوری ہے یہ سیکٹیرین ایکسٹریمزم, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم اس کو کریں گے. باقی میرا مطلب ہماری حکومت پورا کرتی ہے یہ چیزیں, پبلکلی اب بات نہیں کر سکتے, ہم اس کا کاؤنٹر کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن ہمارے لوگوں میں اگر اپنے ایمان میں بلیف ہے, اپنے ملک کی محبت ہے, اپنی قوم کی محبت ہے, تو یہ آہستہ سیکھے. آخری میرا پوائنٹ یہ ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت طاقتور میڈیا ہے, یہ طاقتور ہے, اس کو آپ بند نہیں کر سکتے. یو کانٹ فائٹ دا لیڈر آف پروگریس. جی, لیکن اس کو آپ ایک چیز اینالائز, میری ایڈوائز اپنے ینگر کو یہ ہے کہ خدا کے نام پہ جب آپ پہ سوشل میڈیا پہ خبر آئے اس کو 2 دفعہ چیک کرو, کراس چیک کرو, کراس چیک, ڈبل چیک کرو. وہ آج کل فیکٹ چیکنگ تو بالکل ایک سینٹنس ہے, فیکٹ چیک. آپ اس کو چیک کریں. 85-90% یہ کہیں اور سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. جی, اگر آپ کوئی اسٹڈی کریں, اس کا جو سورس ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے. یہ سارا دیکھیں, فیک ویڈیوز ہیں. جی, بریگیڈیئر خالد نذیر صاحب, 2019 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی ہندوستان نے پاکستان کو للکارا. پھر ہم نے دیکھا پراکسیز کی اگر ہم بات کریں تو کلبھوشن یادیو کی صورت میں ایک جیتا جاگتا بھارتی مداخلت کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. انہوں نے ابھی بات کی دہشت گردی کی, اس کے بھی پس پردہ ہم تو کھلن اعلانیہ اور کھلم کھلا کہتے ہیں کہ اس کے پس پردہ یقینی طور پہ بھارت کی اعانت اور سپورٹ حاصل ہے دہشت گردوں کو. تو مستقبل میں ٹیکنالوجی کے چیلنجز ہیں, یہ اسپائنگ ہے, دشمن کی طرف سے پراکسیز ہیں, اس ساری صورتحال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے وطن عزیز کے دفاع کو؟ پھر سائبر اٹیکس ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں. جی, پہلے تو آج سر انفرادی طور پہ جی, چاہے جوان ہے, چاہے آفیسر ہے, چاہے عوام ہے سر, اتنے زیادہ یہ بحران سے گزرے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ بہت بلند رہا ہے. جی, جو تربیت کا معیار ہے ہمارے پروفیشنل تربیت کا, جس سینٹرز میں, اسکولوں میں, وہ بہت اعلیٰ ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑی جلدی جو ہے تبدیل کر گئے ہیں ٹو فیس 4th generation or 5th generation war and all that. We will be able to achieve success provided ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کی کوآپریشن ساتھ رہے. جس جگہ بھی کوآپریٹ, سوات میں ہوا آپریشن, جی, سوات میں لوگوں نے بے مثال قربانیاں فوج کی, بالکل عوام کی سپورٹ, اپنے گھر سے وہ نقل مکانی کر کے اور پھر ادھر مکمل جو ہے ایک قدر سکون چاہ گیا. بالکل. جی, کوئی نقطہ آپ کے پاس؟ میرا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے کہ اس پروگرام میں آئی تھنک ایز اے ویٹرن اینڈ اے ویری سینئر ویٹرن آئی ول بی فیلنگ اگر ہم نے پاکستان ایئر فورس کا نام نہیں لیا. جی, آئی ایم ویری پراؤڈ آف پاکستان ایئر فورس 6 پرفارمنس. سپٹمبر کی شام جس طریقے سے پٹھان میں ناظرین حملہ کیا گیا, اس کا مختصر احوال. ہاں, وہ جو بھی ہے ہسٹری میں آ گئی. میں اتنا ہی کہوں گا کہ ایم عالم صاحب کا, ایم عالم اور میں بیچ میٹس ہیں, واہ, اور یہ کوئنسیڈنس ہے کہ ہم دونوں ایسے باہر ہیں.
میں سرفراز رفیقی کو جانتا ہوں, فیصل چودھری کو جانتا ہوں, مڈل کوٹ کو جانتا ہوں, ان سب کی سرفراز رفیقی کو ان سب کی کنٹریبیوشن towards the performance of Pakistan Air Force. I think he also will In join making me. this war We successful. feel very proud in 65 war, their performance. We ون must- سینٹینس Sir. جی ریپ اپ. جذبہ اسی طرح ہے سر جو سن 65 کا تھا, قوم کا جذبہ بھی وہی ہے, وہی ہے. افواج کا جذبہ بھی وہی ہے سر. صرف اور جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور قومی آپس میں اتحاد یکجہتی. جی بالکل ناظرین, قوم کے اندر جذبہ حب الوطنی, سب سے پہلے یہ کہ جذبہ حب الوطنی, اس کے ساتھ پھر اتحاد یکجہتی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپس میں جو انتشار ہے, جو عدم اتفاق ہے, اور یہ تمام تر چیزیں, اور جو بڑھتا ہوا جو انٹالرنس ہے, یعنی عدم برداشت, ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ چیزیں بہت اہم ہیں. یہ قوم کی سپورٹ مسلح افواج کے ساتھ رہے گی تو بھارت آئندہ بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, اسے ہمیشہ دندان شکن جواب دیا جائے گا. بریگیڈیئر خالد نذیر صاحب ریٹائرڈ, آپ بھی وارڈ ویٹرن, مصروفیات کے باوجود آپ نے وقت نکالا. وائس ایڈمرل احمد تسنیم صاحب, full of stories and history. Thank you so much for especially sparing time and participating in our program. پروگرام مد مقابل کی ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.